وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم يظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذكر الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله وطمعوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية اور ایک نشانی لهم ان کے لیے الأرض زمین المیتۃ مردہ احیینا ہم نے زندہ کیا اس وأخرجنا اور نکالا ہم نے منها اس سے حبا اناج فمنه بس اس سے یأکلون وہ کھاتے ہیں اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے زمین مردہ اس کو ہم نے زندہ کر دیا اور نکالا اس میں سے اناج سو اسی میں سے کھاتے ہیں وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا اور بنایا ہم نے فيها اس میں جنات باغات من سے کے نخیل کھجور وعنب اور انگور وفجرنا اور جاری کیا ہم نے فيها اس میں من سے العيون چشمے اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور کے انگور کے اور بہا دیے اس میں بعض چشمے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ لِيَأْكُلُوا تاکہ وہ کھائیں من ثمره اس کے پھلوں سے وما اور نہیں عَمِلَتْهُ بنایا سے أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں أَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا وہ شکر نہ کریں گے کہ کھائیں اس کے میووں سے اور اس کو بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے پھر کیوں شکر نہیں کرتے یعنی شاید شبہ گزرتا کہ میرے پیچھے پھر کس طرح زندہ ہو کر حاضر کیے جائیں گے اس کو یوں سمجھا دیا کہ زمین خشک اور مردہ پڑی ہوتی ہے پھر خدا اس کو زندہ کرتا ہے کہ ایک دم لہلانے لگتی ہے کیسے کیسے باغ و بہار غلے اور میوے اس سے پیدا ہوتے ہیں جن کو تم استعمال میں لاتے ہو اسی طرح خیال کر لو کہ مردہ ابدان میں روح حیات پھونک دی جائے گی بہرحال مردہ زمین میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جس میں غور کرنے سے باس بعد الموت اور حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور اس کے انعامات و احسان کے مسائل کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں تنبیہ اوپر کی آیات میں تربیت ترہیب کا پہلو نمایاں تھا کہ عذاب الہی سے ڈر کر راہ ہدایت اختیار کریں آیات حاضرہ میں ترغیب کی صورت اختیار فرمائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں اور یہ بھی سمجھیں کہ جو خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ ایمانی حیثیت سے ایک مردہ قوم کو زندہ کر دے یہ کیا مشکل ہے یعنی یہ پھل اور میوے قدرتی الہی سے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں ایک انگور یا کھجور کا دانہ پیدا کر لیں جو محنت اور تردد باغ لگانے اور اس کے پرورش کرنے میں ہوتا ہے کیا جاتا ہے اس کو بار آور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور غور سے دیکھا جائے تو جو کام بظاہر ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ بھی فی الحقیقت حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت اور اس کی مشیت پر ارادہ سے ہوتا ہے لہذا ہر حیثیت سے اس کی شکر گزاری اور شناسی واجب ہوئی تنبیہ مترجم محقق رحمہ اللہ نے وما عملتم ایدی میں ماں کو نافیہ لیا ہے کما ہوا
تاب اکثر المتاخرین، لیکن سلف سے عموماً ماں کا موصولہ ہونا منقول ہے، اور اسی کی تائید ابن مسعود کی قرأت وَمِمَّا عَمَلَتْ أَيْدِيهِمْ سے ہوتی ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم ما لا يعلمون، سبحان پاک الذی، وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا الازواج جوڑے کلها ہر چیز مما اس سے جو تنبت لگاتی ہے الارض زمین، ومن انفسهم اور ان کی جانوں سے، مما اور اس سے جو لا يعلمون نہیں جانتے۔ پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں کہ جن کی ان کو خبر نہیں۔ پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں کہ جن کی ان کو خبر نہیں، یعنی نباتات میں، انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں جن کی انہیں پوری خبر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں خود خواہ تقابل کی حیثیت سے، جیسے عورت مرد نر مادہ کھٹا میٹھا سیاہ سفید دن رات اندھیرا اجالا، یا تماثل کی حیثیت سے جیسے یکساں رنگ اور مزے کے پھل اور ایک شکل و صورت کے دو جانور۔ بہرحال مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا مماثل یا مقابل نہ ہو، یہ صرف خدا ہی کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے نہ مماثل، کیونکہ مقابل یا مماثلت ان چیزوں کی ہوتی ہے جو کسی درجے میں فی الجملہ اشتراک رکھتی ہوں، خالق مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک ہی نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل نسلک منہ النہار فإذا ہم مظلمون، آیت اور ایک نشانی لہم ان کے لیے لیل و رات میں، نسلوں ہم کھینچتے ہیں منہ اس سے نہارا دن، فإذا تو اچانک ہم وہ مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی ہے اس کے واسطے رات کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے ان کو دن کو، پھر تبھی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں۔ صلاح کہتے ہیں جانور کی کھال اتارنے کو جس سے نیچے کا گوشت ظاہر ہو جائے، اسی طرح سمجھ لو رات کی تاریکی پر دن کی چادر پڑی ہوئی ہے، جس وقت یہ نور کی چادر اوپر سے اتار لی جاتی ہے لوگ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورج اپنی مقررہ رفتار سے معین وقت پر آ کر سب جگہ اجالا کرتا ہے۔ لیل و نہار کے ان تقلبات پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور بے شک وہی ایک خدا لائق پرستش ہے جس کے ہاتھ میں ان عظیم الشان انقلابات کی بھاگ ہے جن سے ہم کو مختلف قسم کے فوائد پہنچتے ہیں، نہیں جو قادر مطلق رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے۔ کیا کچھ بعید ہے کہ بدوی آفتاب رسالت کے دنیا سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دے، لیکن رات دن اور چاند سورج کے طلوع غروب کی طرح ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، والشمس اور سورج تجری چلتا رہتا ہے لمستقر ٹھکانہ مقرر راستہ لہا اپنے، ذالک یہ تقدیر و نظام العزیز غالب العلیم جاننے والا، اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر، یہ سادہ ہے اس زبردست باخبر نے سورج کی چال اور راستہ مقرر ہے، اسی پر چلا جاتا ہے، ایک انچ یا ایک منٹ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، جس کام پر لگا دیا ہے ہر وقت اس میں مشغول ہے، کسی دم قرار نہیں۔ رات دن کی گردش اور سال بھر کی چکر میں جس جگہ ٹھکانے سے پہنچتا ہے پھر وہاں سے باذن خداوندی نیا دور شروع کرتا ہے کہ قرب قیامت تک اسی طرح کرتا رہے گا، تاکہ ایک وقت آئے گا جب اس کو حکم ہوگا کہ جدھر سے غروب ہوا ہے ادھر سے واپس آئے، یہی وقت ہے جب باب توبہ بند کر دیا جائے گا۔ کما ورد فی الحدیث، صحیح بات یہ ہے کہ اس کی طلوع غروب کا سب نظام اس زبردست و بہشتی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتقام کو کوئی دوسرا شکست نہیں کر سکتا، انتظام کو، اور نہ اس کی حکمت و دانائی پر کوئی حرف گیری کر سکتا ہے۔ وہ خود جب چاہے اور جس طرح چاہے الٹ پلٹ کر سکتا، کسی کی مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ تنبیہ سائر کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے جس میں شمس کے تحت العرش سجدہ کرنے کا ذکر ہے، یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں، اس پر ہمارا مستقل مضمون سجود شمس کے نام سے چھپا ہوا ہے، ملاحظہ کر لیا جائے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، والقمر اور چاند قدرناہ ہم نے مقرر کی اس کو منازل منزلیں حتی یہاں تک کہ عاد ہو جاتا ہے کالعرجون کھجور کی شاخ کی طرح القدیم پرانی، اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہے منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہا ہے جیسے ٹینی پرانی۔ سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا بلکہ روزانہ گھٹتا بڑھتا، اس کی 28 منزلیں اللہ نے مقرر کر دی، ان کو ایک معین نظام کے ساتھ درجہ بدرجہ طے کرتا ہے۔ پہلی آیت میں رات دن کا بیان تھا، پھر سورج کا ذکر کیا جس سے سالوں اور فصلوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب چاند کا تذکرہ کرتے ہیں جس کی رفتار سے قمری مہینوں کا وجود وابستہ ہے۔ چاند سورج مہینے کے آخر میں ملتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو نظر آتا ہے، پھر منزل بے منزل بڑھتا چلا جاتا ہے اور 14ویں شب کو پورا ہو کر بعد میں گھٹنا شروع ہوتا ہے، آخر رفتہ رفتہ اسی پہلی حالت پر آ پہنچتا اور کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا خمدار اور بے رونق سا ہو کر رہ جاتا ہے۔
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لا نہیں نہ شمس سورج ينبغي لا ایک مجال رہا اس کے لیے ان کے تدرکا جا پکڑے وہ القمر چاند ولا اور نہ اللیل رات سابقن پہلے آ سکے النہار دن وکل وسب فی فلک دائرہ میں یسبحون تیرے گردش کرتے ہیں نہ سورج سے ہو کر پکڑ لے چاند کو نہ رات آگے بڑے دن سے اور ہر کوئی ایک چکر میں پھرتے ہیں سورج کی سلطنت دن میں ہے اور چاند کی رات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کی نور افشانی کے وقت سورج کو ادبائے یعنی دن آگے بڑھ کر رات کا کچھ حصہ اڑا لے یا رات سبقت کر کے دن کے ختم ہونے سے پہلے آ جائے جس زمانے اور جس ملک میں جو اندازہ رات دن کا رکھ دیا ہے ان کی رات کی مجال نہیں کہ ایک منٹ آگے پیچھے ہو سکیں ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں پڑا چکر کھا رہا ہے اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا اور باوجود اس قدر سری حرکت اور کھلی ہوئی فضا کے نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے نہ مقررہ انداز سے زیادہ تیز یا سست ہوتا ہے کیا یہ اس کا واضح نشان نہیں کہ یہ سب عظیم الشان مشینیں اور ان کے تمام پردے ہیں کسی ایک زبردست مدبر دانا ہستی کے قبضے اقتدار میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں پھر جو ہستی رات دن اور چاند سور کا عدل بدل کرتی ہے وہ تمہارے فنا کرنے فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگی الیاذ باللہ تنبیہ شاہ صاحب اللہ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر کی تعبیر کا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج چاند آخر مہینے میں ملتے ہیں تو چاند پکڑتا ہے سورج کو سورج چاند کو نہیں پکڑتا اسی لیے للقمر ينبغي له أن يدرك الشمس نہیں فرمایا واللہ عالم وآیت اللہم انا حملنا ذریتهم فی الفلک مشحون آیت اور ایک نشانی لہم ان کے لیے انا کہ ہم نے سوار کیا ذریتهم ان کی اولاد فی الفلک کی کشتی میں المشحون بھری ہوئی ایک نشانی ہے ان کے واسطے کہ ہم نے اٹھا لیا ان کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی میں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَخَلَقْنَا اور ہم نے پیدا کیا لَهُم ان کے لیے مِن مِّثْلِهِ اس کشتی جیسی ما جو جس يَرْكَبُونَ وہ سوار ہوتے ہیں اور بنا دیا ہم نے ان کے واسطے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں یعنی حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو آدم کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی پر سوار کر لیا جو حضرت نوح نے بنائی تھی ورنہ انسان کا توہم باقی نہ رہتا پھر اس کشتی کے نمونے کی دوسری کشتیاں اور جہاز تمہارے لیے بنا دیے جن پر تم آج تک لدے پھرتے ہو یا کشتیوں جیسی دوسری سواریاں پیدا کر دیں جس پر سوار ہوتے ہو مثلا اونٹ جن کو عرب صفائن پر خشکی کی کشتیاں کہا کرتے تھے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا سَرِيعَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور اگر نشاء ہم چاہیں نغرقهم ہم غرق کر دیں فلا سریحہ تو نہ فرمائے فریاد رس لہم ان کے لیے ولا ہم اور نہ وہ ينقذون چڑھائے جائیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبا دیں پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو نہ چڑھائے جائیں اللہ رحمت منا متاعن الہین اللہ مگر رحمت منا ہماری طرف سے متاعن اور فائدہ دینا الہین ایک وقت معین تک مگر ہم اپنی مہربانی سے اور ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک یعنی یہ مشت استحوان انسان دیکھو کیسے خوفناک سمندروں کو کشتی کے ذریعے عبور کرتا ہے جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک تنکے کے برابر نہیں اگر اللہ اس وقت غرق کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے اور کون ہے جو فریاد کو پہنچے مگر یہ اس کی مہربانی اور مصلحت ہے کہ اس طرح سب بحری سواریوں کو غرق نہیں کر دیتا کیونکہ اس کی رحمت و حکمت مقتضی ہے کہ ایک معین وقت تک دنیا کا کام چلتا رہے افسوس ہے کہ بہت لوگ ان نشانیوں کو نہیں سمجھتے نہ اس کی نعمتوں کو قدر کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لَهُمْ ان سے اتقوا تم ڈرو ما جو بین ایدیکم تمہارے سامنے و ما جو خلفکم تمہارے پیچھے لعلکم شاید تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے اور جب کیسے کہا کہ یہ ان کو بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو شاید تم پر رحم ہو ما تاتihim من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین وما اور نہیں آتی ان کے پاس آتی من آیات کوئی نشانی من آیات نشانیوں میں سے ربهم ان کا رب الا مگر کانوا وہ ہیں عنها اس سے معرضین روگردانی کرتے ہو کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو وہ ٹلاتے نہ ہو سامنے آتا ہے جزا کا دن اور پیچھے چھوڑے اپنے اعمال یعنی جب کہا جاتا ہے قیامت کی سزا اور بدعملیوں کی شامت سے بچنے کی فکر کرو تاکہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو تو نصیحت پر ذرا کان نہیں ڈرتے ہمیشہ خدائی احکام سے روگردانی کرتے رہتے ہیں
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنطِعِمُوا مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِذَا وجب قِيلَ کہا جائے لَهُمْ ان سے انفقوا خرچ کرو تم مما اس سے جو رزقکم تمہیں دیا اللہ قال کہتے ہیں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے انطعموا کیا ہم کھلائیں من اس کو جسے لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا اطعمہ اسے کھانے کو دیتا ان نہیں انتم تم اللہ مگر صرف فی میں ضلال گمراہی مبین کھلی ہو جب کہیے ان کو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا کہتے ہیں منکر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلائیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو بہت سری یعنی اور احکام الہی تو کیا مانتے فقیروں مسکینوں پر خرچ کرنا تو ان کے نزدیک بھی کار ثواب ہے لیکن یہی مسلم بات جب پیغمبر و مومنین کی طرف سے کہی جاتی ہے تو نہایت بونڈے طریقے سے تمسخر کے ساتھ یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ جنہیں خود اللہ میاں نے کھانے کو نہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں ہم تو اللہ کی مشیت کے خلاف کرنا نہیں چاہتے اگر اس کی مشیت ہوتی تو ان کو فقیر محتاج اور ہمیں غنی و توانگر نہ بناتا خیال کرو اس حماقت و بے حیائی کا کیا ٹھکانہ ہے کیا خدا کسی کو دینا چاہے تو اس کی یہ ایک صورت ہے کہ خود بلا واسطہ رزق اس کے ہاتھ پر رکھ دے اگر وسائط سے دلانا بھی اس کی مشیت سے ہے تو تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ اللہ ان کو روٹی دینا نہیں چاہتا یہ تو اس کا امتحان ہے کہ اغنیاء کو فقراء کی اعانت پر مامور فرمایا اور ان کی توسط سے رزق پہنچانے کا سامان کیا جو اس امتحان میں ناکامیاب رہا اسے اپنی بدبختی اور شقاوت پر رونا چاہیے تنبیہ بعض سلف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات بعض زنادقہ کے حق میں اس صورت میں ان کے اس قول کو تمسخر پر عمل نہ کیا جائے گا بلکہ حقیقت پر رکھیں گے اگر یہ جملہ کفار کے قول کا تتنع ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے گروہ مومنین تم سری گمراہی میں پڑے ہو ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو جس کا خدا پیٹ بھرنا نہیں چاہتا لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کفار کو خطاب ہے کہ کس قدر بہکی باتیں کرتے ہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ گمراہی ہے نیک کام میں تقدیر کے حوالے کرنا اور اپنے مزے میں لالچ پر دوڑنا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَتَىٰ کب هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ ہے اگر تم ہو صادقین سچے اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو یعنی یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوں گی اگر سچے ہو تو جلد پوری کر کے دکھلا دو ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون ما ينظرون وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں الا مگر صيحة چنگاڑ واحدة ایک تأخذهم وہ نہیں پکڑے گی وہ انہیں پکڑے گی اور وہ يخصمون باہم جھگڑ رہے ہوں گے یہ تو راہ دیکھتے ہیں کہ ایک چنگاڑ کی جو ان کو پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون پھر نہ کر سکیں گے توصیۃ وصیت کرنا ولا اور نہ إلى طرف أهلهم اپنے گھر والے يرجعون وہ لوٹ سکیں گے پھر نہ کر سکیں گے کہ کچھ ہی مریں اور نہ اپنے گھر کو پھر کر جا سکیں گے یعنی قیامت ناگہاں پکڑے گی اور وہ اپنے معاملات میں غرق ہوں گے جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا سب ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور آخر مر کر ڈھیر ہو جائیں گے اتنی فرصت بھی نہ ملے گی کہ فرض کرو مرنے سے پہلے کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ گزریں یا جو گھر سے باہر تھے وہ گھر واپس جا سکیں